نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ایک اللہ رب العزت کو ماننے والے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے کی زندگی کا مقصد اور اس کی زندگی کی ابتدا اور انتہا کس بات پر ہونی چاہیے اس کو بیان کیا ہے کہ جو بھی تم میں سے کوئی اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آیا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ میرا نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب کا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ کے اندر قربانی کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے نماز جو اسلام کا ایک اہم ستون ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کی زندگی کا جینا اور اس کا مرنا، ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ یہ مسلمان کی زندگی کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں شمار کروائیں اس میں سب سے پہلے جو اسلام کی بنیاد، اسلام کا اہم ستون، جو مسلمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز، پھر ایک مسلمان کی زندگی کہ اس کی ابتدا بھی اور اس کی انتہا بھی، کہ اس کا زندگی کے اندر گزرنا اور اس دنیا سے جانا یہ سارا اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور بیچ میں ایک چیز کو ذکر فرمایا ونسکی، کہ جو بھی قربانی یہ کر رہا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کسی اور کو دکھانا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کے درمیان اللہ رب العزت نے اس اہم فریضے کو لا کر یہ بتا دیا کہ اس کی اہمیت اللہ رب العزت کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت کو کم نہ سمجھا جائے، اس کو ایسے ہی نہ سمجھا جائے کہ لوگ اتنے سارے تو قربانی کر رہے ہیں تو ہمیں قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی گوشت ضائع ہو جائے گا اور ایسے ہی گوشت زمینوں پر پڑا ہوا نظر آئے گا۔ تو میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے جس وقت جس چیز کا حکم دیا ہوتا ہے اس بات کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، ہماری عقل کے مطابق اس پر عمل کرنا یا اس کے اوپر فیصلہ مرتب کر دینا اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جس بات کا تقاضا اللہ رب العزت پیش کر دیں اس بات کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے بنسبت اس کے کہ میری عقل مجھے کیا کہہ رہی ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھائی بے وجہ اور فضول میں کیوں کسی جان ناحق کا خون بہایا جا رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس ذات نے ہمیں کس وجہ سے یہ حکم دیا ہے کہ یہ خون بہانا یہ ہماری اپنی رضامندی، اپنی خوشی، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، ورنہ ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہم بے وجہ اس طریقے کا اسراف کریں۔ خود اسلام بھی اسراف سے اور تبذیر سے منع فرماتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کے حکم کی بات آ جائے کہ اللہ رب العزت نے یہ تقاضا تم سے کیا ہے تو اب اس وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں کیا دے رہا ہوں اور کتنے بڑے پیمانے پر دے رہا ہوں، اس سے اسراف تو نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ رب العزت کا جب حکم آتا ہے، جہاں اللہ کے نبی کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پر اپنی جان لٹانا بھی افضلیت کا مقام رکھتا ہے۔ جیسے کہ ایک غزوے کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس کے پاس جو بھی ہے وہ حاضر کر دے، تو پھر سارے کے سارے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی وسعت اور کوشش کے مطابق اس غزوے میں اپنا مال پیش کر رہے تھے۔ پھر اسی وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صحابی ہر وقت اس بات میں
دوڑ لگاتے تھے کہ کون آج نیکی میں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اتنا مال تو نہیں ہے، اب میں اپنا زیادہ مال اللہ کی راہ میں دوں گا اور ان سے اس بار میں بازی لے جاؤں گا۔ لیکن اللہ رب العزت کے یہاں پر گنتی، تعداد، کوانٹٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں کوالٹی کی اہمیت ہوتی ہے اور مقدار اور پرسنٹیج کی اہمیت ہوتی ہے کہ کتنا مال اس نے اللہ کی راہ میں دیا۔ پھر اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی مالیت میں سے آدھا مال اللہ کی راہ میں دیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مالیت کا آدھا مال تو نہیں بلکہ اپنا پورا کا پورا 100% اللہ کی راہ میں دیا، جو اس آدھے کے مقابلے میں نہیں آ رہا تھا گنتی کے اعتبار سے، لیکن ان کی کوالٹی، ان کا معیار، ان کے دل کی نیت، وہ جس پیمانے کی تھی وہ بہت بلند تھا کہ گھر کی دیواروں پر ہاتھ پھیر کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی سوئی تو نہیں رہ گئی۔ پھر جب دیکھا کہ سوئی میں تلاش کر رہا ہوں، اپنے جسم پر یہ کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے، یہ بھی تو اللہ کی راہ میں دوں نا، وہ کپڑا بھی اتار کر اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے جسم پر ٹاٹ کا لباس پہنا جس کو بٹن لگانے کے لیے انہوں نے کانٹوں کو استعمال کیا۔ یہ تھی نیت اور اللہ کے حکم کی اہمیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تقاضا پیش کیا اس کی اہمیت۔ پھر جب یہ مال سارا کا سارا لے کر پیش ہو گئے، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوش ہیں کہ آج میں نے بہت مال پیش کیا ہے، آج میں بازی لے جاؤں گا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے۔ لیکن جب معلوم ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، میں آپ کی بارگاہ میں اپنے مال کا آدھا حصہ لے کر آیا ہوں۔ لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھنے کی باری آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال چینج کیا، کہا ابو بکر یہ بتاؤ کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی، میں اپنے گھر کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا، کہ کوئی اور چیز میں اپنے گھر میں نہیں چھوڑ کر آیا، آج میں نے 100% اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ پھر جبریل امین اسی وقت اترتے ہیں اور یہی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوتا ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پہنا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا آج آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ ایسا لباس پہن کر کیوں آئے ہیں؟ کہا آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ جو حلیہ ہے، لباس ہے، اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ تمام ملائک کے لباس اتار کر یہ لباس پہنا۔ یہ ان کے دل کی نیت اور خلوص کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنا بلند مقام انہوں نے پایا۔ پھر کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیا صدیق اکبر اس حال میں اللہ سے راضی ہے؟ یہ اللہ نہیں کہہ رہے کہ صدیق اکبر اللہ سے راضی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں صدیق اکبر سے پوچھو کہ اللہ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں، اللہ نے پوچھا ہے، اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ نے مجھے سلام بھیجا۔ اور پھر کہا کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ سے راضی ہیں؟ چیخیں مار کر رونے لگے، چلانے لگے اور کہا کہ اللہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے بھی راضی ہوں، اللہ کے حبیب سے بھی راضی ہوں، جس حال میں مجھے اللہ نے رکھا ہے میں اللہ سے راضی ہوں۔ یہ تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق جو تقاضا ہوا، جس وقت ہوا، جیسی حیثیت تھی وہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنا مال، کتنی دولت، کتنی کوانٹٹی یہ اللہ کی راہ میں دیا، بلکہ اللہ نے دیکھا کہ کتنی خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں یہ قربانی کی۔ آج میں اور آپ جب اس مرحلے میں کھڑے ہیں کہ ان قریب اللہ رب العزت نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہوا ہے کہ تم یوم النحر 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو اللہ کی راہ میں خون بہاؤ، حلال جانوروں کو اللہ کی راہ میں ذبح کرو، اور اللہ رب العزت کو یہ خون بہانا اس دن ہر افضل ترین عمل سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کو کوئی عمل اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اس دن خون بہاؤ۔ یہ تقاضا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی یہ دیکھتا ہے کہ میں جو جانور لایا ہوں وہ چھوٹا ہے،
فلاں جو لایا ہے وہ بڑا ہے، میں کیا بانٹ سکوں گا اس میں سے، میں کیا خیرات کر سکوں گا، یہ ہرگز نہ سوچیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ کس ذات کے حکم کے اوپر میں عمل پیرا ہو رہا ہوں اور کس صدق دل کی نیت کے ساتھ میں عمل پیرا ہو رہا ہوں۔ اور جو اجر دینے والی ذات ہے اس نے تو پہلے اعلان کیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو ہرگز تمہارے جانوروں میں سے نہ کوئی خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے کہ کتنے خلوص نیت کے ساتھ تم نے یہ قربانی کی۔ میرے عزیزو، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم جس حال میں بھی ہوں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، اور اسی طریقے سے ہمارا نماز پڑھنا، ہمارا اللہ کی راہ میں جو کچھ ہم قربان کرتے ہیں قربان کرنا وہ خالصۃ لوجہ اللہ کا ہونا چاہیے۔ چاہے ہم چھوٹا بکرا ذبح کریں، چاہے بڑا جانور ذبح کریں، چاہے ہم ایک مینڈا ذبح کریں یا اونٹ ذبح کریں، لیکن جس ذات کے لیے کر رہے ہیں اس ذات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ کس ذات کے حکم پر ہم یہ قربانی کر رہے ہیں اور کس سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھا کہ وہ سنت کتنی عظیم سنت تھی کہ جب باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے مطابق اپنے گلے پر چھری چلانے کو تیار تھے، اپنے دل کے ٹکڑے کے اوپر چھری چلانے کے لیے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام تیار تھے۔ آج یہ ہم جو جانور ذبح کر رہے ہیں یہ وہی ہے کہ ہم اپنے خواہشات، اپنا مال، اپنا سب کچھ یہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں۔ شیطان اسی لیے ہمیں اس کو بڑا چڑھا کر دکھا رہا ہوتا ہے کہ تم جو کرنے جا رہے ہو اپنے مال کو نقصان پہنچا رہے ہو، خواہ قربانی کر رہے ہو جس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے حکم کی طرف دیکھیں، اللہ رب العزت نے کیا تقاضا پیش کیا ہے اس تقاضے کو دیکھیں۔ یہ گوشت یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، میرے اللہ کا حکم اہمیت رکھتا ہے۔ ہماری زندگی میں پھر یہی جذبہ ہونا چاہیے، جس طریقے سے رمضان ہماری تربیت کر کے جاتا ہے کہ اللہ کے لیے تم اپنی حلال چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے مطابق کھانا پینا سب چھوڑ دیتے ہو۔ یہاں بھی مال کی محبت، دنیا کی محبت، ساری چیزوں کو ایک طرف بالائے طاق رکھ کر اللہ کے حکم پر اس جانور پر چھری پھیر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر اسی طرح اللہ کے حکم کو بلند رکھ کر اپنے خواہشات کو چھری پھیر دینی چاہیے، اپنے جذبات کو ایک طرف رکھنا چاہیے، اللہ کے حکم کو بلند کرنا چاہیے۔ یہی یہ قربانی ہمیں سکھانے کے لیے آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً ایسے موقع ہمیں دیتے ہیں کہ ہم ان سے اپنی زندگی کی تربیت کریں۔ یہ دن اور رات، یہ بڑے قیمتی دن اور رات ہیں کہ اس کے دن کو ہم روزے سے مزین کریں، اس کے رات کو اللہ کے قیام سے مزین کریں اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے دن اور رات کو مزین کر دیں کہ اللہ رب العزت کے لیے تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ کہ ایام تشریق میں پڑھنا تو ویسے ہی فرض ہے، لیکن یہاں عام دنوں میں جب ذی الحجہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں یہ کلمات۔ ہر ایک کو چاہیے کہ ان کلمات کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ اپنے ذکر و اذکار جو کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس وقت اس چیز کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس ذی الحجہ کے مہینے کو یا اللہ عبادات سے مزین کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کے دن کو روزے سے، اس کے رات کو قیام سے منور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ملک فلسطین، برما اور شام کی مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہندوستان، انڈیا کے اندر بھی مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم اس کی اسلامی نظریاتی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اچھے حکمران ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری معیشت کو یا اللہ مستحکم اور مضبوط بنا۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو دور فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یا اللہ جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔
اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین.